بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم 100 سال کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کے لمس سے وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ جن ہاتھوں کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہے وہ کوئی مردانہ طاقت ہے۔ چلانا مت، میں کوئی دشمن نہیں ہوں۔ پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اب تم ہاں کرو گی تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ پیچھے کھڑے آدمی نے اسے چھوڑنے کی اس سے اجازت چاہی تو سمیرا نے کچھ سوچنے کے بعد اسباب میں سر ہلا دیا۔ پیچھے کھڑے اس آدمی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ سمیرا اپنی عقبی جانب گھومی تو وہ یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئی کہ اس کے پیچھے کھڑے آدمی نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے کپڑا باندھ رکھا تھا۔ اس آدمی نے سمیرا کی آنکھوں میں احتجاج اور الجھن دیکھی تو تیزی سے اپنا نقاب اتار دیا۔ تم وہ سامنے والے آدمی کا چہرہ دیکھ کر حیرت سے بولی۔ گھوڑے پر ایک آدمی اپنے چہرے پر نقاب باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کو بڑی تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اسی غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھی۔ وہ آدمی جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ جلدی وہ ایک شاندار حویلی کے قریب پہنچا۔ حویلی کی دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ ایک کچا راستہ تھا۔ اس آدمی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کچے راستے کی طرف کر دیا۔ اس کا گھوڑا حویلی کی دائیں دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اچانک اس آدمی کی نظریں حویلی کی دیوار پر درخت کی لٹکی شاخوں پر پڑی تو اس آدمی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس نے گھوڑے کو باہر موجود درختوں میں سے ایک کے ساتھ باندھا اور پھر حویلی کی دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ آسانی سے حویلی کی دیوار پر چڑھ سکتا تھا۔ اس آدمی نے جست لگائی تو اس کے ہاتھ دیوار تک گئے اور وہ دیوار پر لٹک گیا۔ پھر اس نے اپنے دڑ کو جھٹکا دیا اور اس کا ایک پاؤں دیوار پر ٹک گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور دیوار پر لٹکی درخت کی موٹی شاخوں کے ذریعے درخت تک بنا کوئی آواز کیے پہنچا اور اسی اختیار سے درخت سے نیچے اترا اور درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ جب اس کی پھولی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تو اس نے درخت کے تنے کے پیچھے سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کی عقابی آنکھیں حویلی کا جیسا لینے لگی۔ حویلی میں 2 پہرے دار کندھوں پر بندوق لٹکائے بڑے چوکس انداز میں حویلی کے صدر دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ حویلی کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ اچانک اس آدمی کی نظر اپنے دائیں طرف پڑی تو اسے برآمدے میں گندم ڈالنے والا پڑھولا نظر آیا۔ اسے چھپنے کی وجہ جگہ کار آمد لگی کیونکہ وہ پڑھولا تھوڑا ہٹ کر رکھا گیا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ برآمدے میں لگے پیلے بلب کی روشنی پورے برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر پڑھولے اور دیوار کے بیچ اس خالی جگہ میں مکمل طور پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی دبے قدموں اس پڑھولے کی طرف بڑھا اور بآسانی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں تیز نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تو اس نے تیزی سے پڑھولے کے پیچھے سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نسوانی چیخ سے حویلی میں ایک ہلچل سی بچ گئی۔ حویلی کے وہ دونوں پہرے دار تیزی سے برآمدے میں اس پڑھولے سے تھوڑے دور بنے کمرے میں داخل ہوئے۔ برآمدے میں بنے باقی کمروں سے ایک بوڑھی عورت، ایک باروب شخصیت کی مالکہ ادھیڑ عمر آدمی جس نے اونچے شملے والی پگڑی پہنی ہوئی تھی، جو حلیے سے ملازم ہی لگ رہا تھا، نکلے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں سے نسوانی چیخ کی آواز ابھری تھی۔ اس آدمی کے تیز کان جلد ہی یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ کمرے میں موجود لڑکی نے ایک سانپ دیکھا تھا جسے پہرے داروں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اچانک اس آدمی نے تیزی سے اپنا سر پڑھولے کے پیچھے کر لیا کیونکہ ان 2 پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار پڑھولے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ پہرے دار شاید سانپ کو ڈھونڈنے اس طرف آ رہا تھا۔ اس نقاب باندھے آدمی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ اس آدمی نے تیزی سے اپنی شلوار اوپر کی اور پنڈلی میں اڑا سا تیز دھار چاقو باہر نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہرے دار اس آدمی تک پہنچتا، حویلی میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ اس آدمی نے اپنا سر پھر پڑھولے کے پیچھے سے باہر نکالا۔ اس کی طرف بڑھتا پہرے دار اب الٹے قدموں وہاں سے بھاگا۔ حویلی کی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس دوسرا پہرے دار زمین پر گرا تڑپ رہا تھا اور پہلے والا پہرے دار اسے بشیرے کے نام سے مخاطب کر کے پوچھ رہا تھا
کہ اسے کیا ہوا ہے۔ لڑکی والے کمرے سے حویلی کے سارے افراد باہر نکلے۔ اس مرتبہ کمرے میں موجود خوبصورت لڑکی بھی ان کے ہمراہ تھی، جسے دیکھ کر آدمی کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حویلی میں موجود پہرے دار بشیرے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ سانپ چھت کی طرف گیا تھا۔ حویلی کے دونوں ملازم خوشیاں اور برے کو حویلی کے مالک چودھری نواز نے اس سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے چھت پر بھیجا۔ منہ پر نقاب باندھے اس آدمی نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں اس لڑکی یعنی سمیرا کے کمرے میں داخل ہو کر پردے کے پیچھے چھپ گیا، اور بورا اور خوشیاں چھت سے ناکام واپس لوٹے تھے۔ خوشیاں نے چودھری نواز کو نارنگ جوگی کو بلانے کا مشورہ دیا تھا، جو پاس ہی جوگیوں کی بستی میں رہتا تھا۔ چودھری نے خوشیاں کی بات مان لی اور نارنگ جوگی کو لانے کے لیے خوشیاں کو بھیج دیا اور دوسرے پہرے دار بورے کو بشیرے کی لاش اس کے گھر میں پہنچانے کا کہا، اور سمیرا اور اس کی دادی جمیلہ بیگم کو بھی ان کے کمروں میں جانے کا کہا اور کمروں کے دروازے اندر سے بند رکھنے کا حکم دیا۔ سمیرا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد سیدھی ہوئی تو پردے کی اوٹ میں منہ پر نقاب باندھے شخص کو دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی، اور سمیرا چیخنے کا ارادہ کرنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے تیزی سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ تم؟ سمیرا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو حیرت سے بولی، کاشف تم یہاں؟ نقاب میں چھپا ہوا وہ لڑکا کاشف ہی تھا جو اسے ریل گاڑی میں ملا تھا اور رحمت کسان کا بیٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمیرا نے حیرانگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس تم سے ملنے کو دل چاہا سو چلا آیا، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ لرزتے ہونٹوں سے ہکلائی۔ مطلب یہی کہ جب سے میں گھر پہنچا ہوں تمہاری یاد مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ چار پائی پر بار بار کروٹ لیتا تو تمہارا ہی چہرہ نظر آتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھوڑے پر بیٹھا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا، اب تمہیں دیکھا تو دل کو بہت سکون سا ملا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سمیرا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ تو دونوں اب آپ سے تم پر اتر آئے تھے، وہی جو سننا چاہتی ہو، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سمیرا نے اس کی طرف پلکیں اٹھائی اور پھر جھکا لی۔ میں نے ریل گاڑی میں ہی جان لیا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میں بھی تمہیں پہلی نظر میں دل دے بیٹھا تھا۔ کاشف آگے بڑھا اور سمیرا کو باہوں میں باندھ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سمیرا کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ کاشف نے سمیرا کو گلے سے لگا لیا اور سمیرا نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، بلکہ اس نے تو اسے زور سے کھینچ لیا تھا۔ خوشیاں نارنگ جوگی کو لے آیا تھا۔ نارنگ جوگی نے کالا جھگا پہن رکھا تھا اور سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ماتھے پر کالے رنگ کا بڑا سا ٹیکا لگا رکھا تھا۔ اس کی دائیں گال پر بڑا سا ماسا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بین پکڑ رکھی تھی اور کندھے پر کالے رنگ کا بڑا سا کپڑے کا تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ وہ چودھری نواز کے سامنے پہنچا۔ سلام مائی باپ، نارنگ جوگی نے چودھری نواز کو سلام کیا، جس کا جواب چودھری نواز نے ہاتھ اٹھا کر دیا۔ نارنگ جوگی، تجھے معلوم تو ہو ہی کیا ہوگا کہ ہم نے تجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ چودھری نواز نے پہلے خوشیاں اور پھر نارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی مائی باپ، راستے میں خوشیاں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، نارنگ جوگی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر اس خبیث سانپ کو پکڑو اور ختم کر دو۔ اس خبیث نے میرے ایک خاص بندے کو مار دیا ہے، چودھری نواز نے گسیلے لہجے میں کہا۔ تسی فکر ہی نہ کرو مائی باپ، تھوڑی دیر میں ہی وہ سانپ آپ کے قدموں میں مردہ حالت میں پڑا ہوگا، نارنگ جوگی نے کہا اور اپنے کندھے پر لٹکے تھیلے میں سے ایک پٹاری باہر نکال لی۔ چودھری نواز نے ایک کرسی باہر صحن میں منگوا لی تھی اور اب اس پر بیٹھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ نارنگ جوگی نے اس پٹاری کا ڈھکنا اٹھایا تو پٹاری میں سے ایک کالے رنگ کا سانپ پھنکارتے ہوئے باہر نکلا۔ چل شیرو، ڈھونڈو اس خبیث سانپ کو جس نے چودھری صاحب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ نارنگ جوگی نے اس سانپ کو چوما اور صحن میں اینٹوں سے بنے فرش پر چھوڑ دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو نارنگ جوگی؟ اگر اس سانپ نے گھر کے کسی فرد کو ڈس لیا تو؟ چودھری نواز نے غصے سے نارنگ جوگی کی طرف دیکھا۔ تسی فکر نہ کرو مائی باپ، یہ میرا پالا ہوا سانپ ہے شیرو، میں نے اسے جو حکم دیا یہ وہی پورا کرے گا۔ اس کا مقصد صرف اس سانپ کو ڈھونڈنا ہوگا اور اسے ختم کرنا ہے، نارنگ جوگی نے کہا تو چودھری نواز مطمئن ہو گیا۔ نارنگ جوگی وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سانپ اب صحن کے فرش پر رینگ رہا تھا۔ سمیرا اور کاشف کھڑکی سے ہٹ آئے۔ سمیرا نے کھڑکی کے پھٹ بند کر دیے تھے۔ دونوں اب پلنگ پر بیٹھ گئے تھے۔
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کاشف، سمیرا فکر مند لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کاشف نے بظاہر پوچھا۔ حویلی کا ماحول بڑا خراب ہے، ایک سانپ نے عجیب بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے، ایک موت ہو گئی ہے اور سانپ ہے کہ ابھی تک ملا نہیں۔ سمیرا پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ تم زیادہ پریشان مت ہو سمیرا، میں نے بچپن سے ہی اس نارنگ جوگی کی بڑی چرچا سنی ہے، اس کا وہ سانپ ضرور اس خونی سانپ کو ڈھونڈ لے گا۔ کاشف نے سمیرا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اگر ابا جی نے تمہیں حویلی میں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، ان کا غصہ بڑا تیز ہے کاشف۔ سمیرا نے خوفزدہ لہجے میں کاشف کو آگاہ کیا۔ تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو سمیرا۔ کاشف نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ تمہارا باپ مجھے نہیں دیکھے گا، باہر حویلی کا ماحول جیسے ہی شانت ہوتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اب تم یہ ڈرنا ورنا بند کرو، میں جان جوکھوں میں ڈال کر تم سے ملنے آیا ہوں اور تم ہو کہ بار بار مجھے ڈرا رہی ہو۔ اب اگر تم نے ایسی ویسی بات کی تو میں چودھری صاحب کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اعلان کر دوں گا۔ کاشف کی اس بات پر سمیرا بے اختیار مسکراتی۔ ادھر چودھری نواز کے پاس زمین پر بیٹھا نارنگ جوگی اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چودھری نواز نے اس کے یوں کھڑے ہونے پر چونکا۔ کیا ہوا نارنگ جوگی؟ مائی باپ گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنا کہہ کر نارنگ جوگی تیزی سے حویلی کی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ جاؤ خوشیہ، جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ چودھری نواز نے اپنی کرسی کے پیچھے کھڑے خوشیہ کو حکم دیا تو خوشیہ بھی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مار دیا رے، اس خبیث سانپ نے میرے شیرو کو مار دیا۔ نارنگ جوگی کی روتی ہوئی آواز چودھری نواز کے کانوں میں پڑی۔ کمرے میں بیٹھے کاشف اور سمیرا بھی نارنگ کے رونے سے چونکے۔ یہ کیا ہوا؟ سمیرا خوفزدہ لہجے میں ہکلائی۔ تم ڈرو مت سمیرا، میں یہیں رکتا ہوں، تم باہر جا کر دیکھو نارنگ جوگی کیوں رو رہا ہے۔ کاشف نے سمیرا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پلنگ کے نیچے چھپ جاؤ، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ سمیرا کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلائی تو کاشف نے اسباب میں سر ہلا دیا اور سمیرا کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ نارنگ جوگی اور خوشیہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ نارنگ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں اس کا سانپ شیرو خون سے رنگا جھول رہا تھا۔ جمیلہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ کیا بچوں کی طرح رونا لگا رکھا ہے تو نے نارنگ جوگی؟ ایک سانپ ہی تو مرا ہے، تو ایسے رو رہا ہے جیسے تیرے گھر کا کوئی جی مر گیا ہو۔ چودھری نواز نے غصے سے نارنگ جوگی کو ڈانٹا۔ جمیلہ بیگم نے ناگواری سے چودھری نواز کی طرف دیکھا۔ مائی باپ، یہ سانپ میرا پتر تھا، میں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے، ایک بیٹے کی طرح رکھا تھا، لیکن اس خونی سانپ نے اسے مار دیا۔ نارنگ جوگی نے روتے ہوئے بتایا۔ اچھا تو یہ رونا دھونا بند کر اور یہ بتا کہ تو اس سانپ کو ڈھونڈ سکتا کہ نہیں؟ چودھری نواز نے نارنگ جوگی کے دکھ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ مائی باپ، میرے علاوہ اس سانپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، آپ نے دیکھ ہی لیا، اس نے آپ کے ایک بندے اور میرے شیرو کا کیا حال کر دیا ہے۔ میرے شیرو کا مقابلہ کوئی عام سانپ نہیں کر سکتا، وہ سانپوں کی نسل میں سے خاص سانپ ہے۔ نارنگ جوگی نے تفصیل بتائی۔ خاص سانپ؟ چودھری نواز نے حیرانگی سے سوالیہ نگاہوں سے نارنگ کی طرف دیکھا۔ جی مائی باپ، خاص سانپ، اس لیے تو وہ کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا۔ لیکن نارنگ جوگی کہتے کہتے رکا۔ لیکن کیا؟ چودھری نواز نے حیرانگی بھرے لہجے میں نارنگ سے پوچھا۔ لیکن اگر اس سانپ کو پکڑا نہ گیا تو وہ گھر کے ہر افراد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نارنگ خطرناک لہجے میں بولا۔ تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑو جا کر اسے۔ چودھری نواز غصے سے بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ پریشانی نے بسیرا کیا تھا۔ پکڑتا ہوں مائی باپ، میں اس سانپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ نارنگ نے غصے سے جبڑے پیچھتے ہوئے اس نے شیرو کے مردہ سانپ کو پٹاری میں ڈالا اور تھیلے میں پٹاری رکھنے کے بعد بین تھیلے سے نکال لی اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے گا مائی باپ، وہ خونی سانپ جہاں بھی ہوگا کیسے بل سے نکل کر رینگتا ہوا میرے قدموں میں آئے گا۔ نارنگ جوگی نے چودھری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو چودھری نواز نے اپنے پیچھے کھڑے خوشیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خوشیہ، وہ سانپ تمہیں جیسے نظر آئے بندوق کی گولی سے اس کا سر اڑا دینا۔ نہ مائی باپ نہ، ایسا ہرگز مت کیجیے گا، وہ سانپ گولی سے مرنے والا نہیں ہے، اسے صرف میری یہ بین ہی قابو کر سکتی ہے، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے سزا دوں گا۔ نارنگ جوگی نے چودھری نواز کو منع کرتے ہوئے کہا تو چودھری نواز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نارنگ جوگی نے اب بین بجانا شروع کر دی۔
वहां खड़ी जमीला बेगम और सुमेरा की हालत काफी पतली हो रही थी। नारंग बीन बजाते हुए अपनी आंखें इर्द गिर्द घुमा रहा था। बीन की आवाज से हवेली का माहौल खासा पुर असरार सा हो गया था। अचानक सहन में लगे दरख्त के पत्तों में सरसराहट सी पैदा हुई। नारंग जोगी के अलावा वहां खड़े सब अफराद पत्तों की सरसराहट से चमके। नारंग जोगी की आंखें अब इस दरख्त पर टिकी हुई थी। फिर दरख्त की शाख पर अचानक एक काले रंग का सांप नजर आया, जिसे देखकर सुमेरा और जमीला बेगम की सीटी गुम हो गई। वो तेजी से चौधरी नवाज के करीब हो गई। इस सांप को देखकर नारंग जोगी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई थी। अब वो सांप दरख्त की शाख से लटक रहा था। फिर वो सांप जमीन पर गिरा और रेंगता हुआ बीन बजाते हुए नारंग की तरफ बढ़ा। चौधरी नवाज, खुशिया, जमीला बेगम और सुमेरा के जिस्म में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई थी। सांप रेंगता हुआ नारंग के पास पहुंचा और कुंडली मारकर फन फैलाकर बैठ गया। अब नारंग जोगी की सांस जैसे ही टूटती, इसने लपक कर सांप को गर्दन से पकड़ना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छन छन अचानक नारंग जोगी के कानों में पायल की तेज आवाज पड़ी तो नारंग ने सांप से नजरें हटाई और सामने देखा तो वो हैरान रह गया। सामने हूबहू सुमेरा जैसी लड़की खड़ी थी। नारंग ने हैरानगी से चौधरी नवाज के करीब खड़ी सुमेरा की तरफ नजरें घुमाई और फिर अपने सामने खड़ी सुमेरा जैसी हूबहू लड़की की तरफ देखा। दोनों में कोई फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि सामने खड़ी लड़की के इर्द गिर्द सफेद रोशनी फैली हुई थी और इसी हैरत ने नारंग जोगी की सांसों को उखड़ने पर मजबूर कर दिया और वो गलती से इसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। सांस उखड़ने पर बीन की आवाज जैसे ही बंद हुई, कुंडली मारे सांप ने बरक रफ्तारी से नारंग को हाथ पर डस लिया और अपना जहर नारंग के हाथ की रगों में मुंतकिल कर दिया। नारंग के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जिसने हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। चौधरी नवाज और खुशिया नारंग की तरफ बढ़े, जो जमीन पर लेटा बुरी तरह तड़प रहा था। इसकी आंखें अब उस लड़की को तलाश कर रही थी, जो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सांप भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। माई बाप, सांप, वो लड़की। उखड़ती हुई सांसों से नारंग के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। लड़की के जिक्र पर चौधरी नवाज चौंका। कौन सी लड़की नारंग? चौधरी नवाज ने घुटनों के बल बैठते हुए नारंग से पूछा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो सांप शायद बहुत जहरीला था, जो किसी को भी जिंदगी की मोहलत नहीं देता था। नारंग जोगी के मुंह से जाग बहने लगी थी और फिर वो ठंडा हो गया। इस सांप की तो मैं, चौधरी नवाज ने उठते हुए इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई, मगर वो सांप फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। सुमेरा ने हैरानगी से नजरें उठाकर इस सारी हवेली को देखा, जो हर लम्हे नए से नया मंजर पेश कर रही थी। सुमेरा जब से हवेली में आई थी, ऐसे ही पुर असरार वाकयात इसे देखने को मिल रहे थे। नारंग के मुंह से लड़की का जिक्र सुनकर वो भी चौंकी थी।